بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے ناراض ہونے کی نشانیاں کیا ہیں؟ ان میں سے کوئی بھی آپ میں تو نہیں ہے۔ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، یا اللہ، تیرے ناراض ہونے کی نشانی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، موسیٰ، میرے ناراض ہونے کی نشانی ہے جب میں ناراض ہوتا ہوں تو بے وقت بارش برساتا ہوں، اور جب بے وقت بارش برستی ہے تو پھر فصلیں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں۔ جب فصل تباہ برباد ہو جاتی ہے تب ملک میں غربت پھیل جاتی ہے۔ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں کہ اب بے وقت بارشوں کی وجہ سے نظام درہم برہم ہو چکا ہے، فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ انسان کی نافرمانیوں نے زمین کو بھی ڈبو دیا ہے، فصلوں کو بھی ڈبو دیا ہے۔ موسیٰ، میرے ناراض ہونے کی دوسری نشانی یہ ہے کہ پیسہ بخیلوں کے ہاتھ میں دے دیتا ہوں۔ یہ بخیل لوگ جو یہ اپنی دولت کے اوپر ایسے سانپ بٹھا دیتے ہیں، کسی کو ہاتھ نہیں لگانے دیتے۔ بخیل خود مر جاتا ہے، پیسہ وہیں پڑا رہتا ہے، نہ دنیا کے کام آتا ہے اور نہ ہی آخرت کے کام آتا ہے، بلکہ دنیا کے لیے بھی عذاب ہے اور آخرت میں بھی عذاب ہے۔ وہ پیسہ پیسہ کرتے مر جاتے ہیں، لیکن اپنا پیسہ کسی کے کام نہیں لگاتے۔ آج دیکھ لو، اللہ ہم سے روٹھا ہوا ہے، اللہ ہم سے ناراض ہے۔ آج کے دور میں پیسہ بخیلوں کے ہاتھ میں ہے، وہ اپنے اوپر خرچ کرتے ہیں اور لاکھوں کروڑوں اڑا دیتے ہیں، مگر کسی غریب کو دیتے ہوئے ان کے ماتھے پہ پسینہ آ جاتا ہے۔ اللہ کے ناراض ہونے کی تیسری نشانی، موسیٰ، جب میں ناراض ہوتا ہوں تو حکومت بے وقوفوں کو دے دیتا ہوں، حکومت نااہلوں کو دے دیتا ہوں، اور بے وقوف لوگ کسی بھی قوم کے اوپر ویسے ہی عذاب ہیں۔ اللہ نے بعض انبیاء علیہ السلام کو وحی کے ذریعے بتایا، اگر وہ لوگ جو مجھے جانتے ہیں اس کے باوجود میری نافرمانیاں کرنے لگیں تو میں ان لوگوں کو مسلط کر دوں گا جو مجھے نہیں جانتے۔ اور حدیث ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ اللہ تم پر ایسے حکمران مسلط کریں گے جو جھوٹے ہوں گے، اور ایسے وزیر مسلط کریں گے جو بدکار ہوں گے، خیانت کرنے والے ہوں گے، ان کے کارنامے ظالم ہوں گے، ان کے چہرے عبادت گزاروں جیسے ہوں گے لیکن ان کے دل بے رحم ہوں گے۔ پھر اللہ نے فرمایا، موسیٰ، میرے ناراض ہونے کی چوتھی اور سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ جب میں ناراض ہوتا ہوں، جس بندے سے میں ناراض ہوتا ہوں اس بندے سے سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہوں۔ ناظرین، اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو بندوں کو روٹی دینا بند نہیں کرتا، رزق دینا بند نہیں کرتا۔ اللہ جب ناراض ہوتا ہے سورج کو حکم نہیں دیتا کہ فلاں شخص میرا نافرمان ہے، تیری کرنیں اس کے آنگن میں نہیں جانی چاہیے، ہرگز نہیں۔ اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہے، بندے کا من اجڑ جاتا ہے، اسے سکون نہیں ملتا۔ ارے جس بندے کا من ہی اجڑ جائے اس کے پلے رہتا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرے بندے، آجا میری چوکھٹ پر مجھے سجدہ کر، دنیا میں بھی کامیابی ملے گی اور آخرت میں بھی کامیابی ملے گی۔ جیسے اذان میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، آؤ کامیابی کی طرف۔ ہماری کامیابی سجدے میں ہے، نماز میں ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم اپنے نوکر کو 5 دفعہ بلائیں اور نوکر نہ آئے تو ہم اس سے تنگ آ جاتے ہیں اور ایک دن شدید تنگ آ کر اسے نوکری سے نکال دیتے ہیں۔ لیکن میرا اللہ تو وہ ذات ہے، ہماری اتنی نافرمانی کے بعد بھی وہ ہمارے تمام غلطیوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اگر وہ ایسا نہ کرے تب تک تو ہم لوگ فنا ہو چکے ہوتے۔ اس بات سے اندازہ ہو چکا ہوگا کہ وہ رب کتنا رحیم و کتنا کریم ہے۔ ایک مرتبہ ایک شخص جس کی عمر 80 سال تھی مسجد میں آیا، بیٹھنے کا طریقہ نہیں آ رہا تھا، کھڑے ہونے کا طریقہ نہیں آ رہا تھا، رکوع سجدہ کرنا نہیں آ رہا تھا۔ امام صاحب نے پوچھا، بابا جی، مجھے لگتا ہے آپ اس مسجد میں پہلی مرتبہ آئے ہیں۔ بابا جی نے کہا، امام صاحب، میں اس مسجد میں پہلی دفعہ نہیں آیا،
میں تو ویسے ہی زندگی میں پہلی مرتبہ نماز پڑھنے آیا ہوں۔ امام صاحب نے پوچھا، کیا واقعی آپ زندگی میں پہلی مرتبہ مسجد میں آئے ہیں؟ بابا جی بولے، جی ہاں، اس لیے تو مجھے نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں آ رہا ہے۔ امام صاحب نے کہا، بابا جی اس کا مطلب ہے آپ زندگی میں پہلی مرتبہ نماز پڑھ رہے ہیں؟ بولے، جی میں پہلی مرتبہ نماز پڑھنے آیا ہوں، اس سے پہلے میں نے کبھی نماز نہیں پڑھی۔ امام صاحب نے کہا، بابا جی اچھا پھر جمعہ تو پڑھا ہوگا؟ کہا، آج تک نہیں۔ 80 سال کی عمر ہو چکی، کچھ بھی نہیں کیا، ساری زندگی ضائع کر دی، ایک دن بھی اللہ کو سجدہ نہیں کیا، لیکن میرا اللہ کتنا رحیم ہے، وہ پھر بھی کہتا ہے، آؤ میری طرف، میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ اللہ تعالی ہمیں سجدے کی توفیق دے اور ہمیں اللہ کو راضی کرنے کا موقع دے تاکہ مرنے سے پہلے ہم اللہ کو راضی کر لیں۔ آمین یا رب العالمین۔